الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ علی ذالک قدیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء طریق وطریق الجنہ العلم۔ محترم سامعین کرام، یہ سورہ نساء کی آیتیں ہیں، 131 سے لے کر 133 تک تین آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ ایک اللہ کے رسول کا ارشاد ہم کو سنایا گیا ہے۔ تو ان آیات کے مطالب سے پہلے وہ بات ہمارے ذہن میں ہونا ضروری ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو ہے یہ 29 روزے تو گزر چکے ہیں، مکمل 30 روزے ہو گئے ہیں۔ تو روزوں کا کیا مقصد وہ بارہا آپ بھی سن چکے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر اختتام پر پہنچ چکا ہے معاملہ، کل عید بھی ہے۔ تو جو اصل جو کرکس ہے نا رمضان کے تعلق سے، وہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ کیا صرف مہینے کے حد تک ہے؟ تقوی کے معنی کیا ہے؟ پرہیز کے ہے، اللہ کے ڈر کے ہے، اللہ کے خوف کے ہے، آخرت میں دوزخ سے بچنے کے ہے۔ دنیا میں جو موقع عمل دیا گیا ہے ہم کو، اس میں اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل کر کے، صحابہ کے طریقے پر عمل کر کے آخرت میں اپنے آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچانے کے۔ تو اس سلسلے میں تقوی کے مقابلے میں، تقوی کے خلاف جو عبادتیں ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیے ہیں، ان کا بنیادی مقصد تقوی ہے۔ یہ فکر آخرت پیدا ہونے کے بجائے ہمارے اندر تقوی کے خلاف یہ عبادتوں کو انجام دیا جا رہا، تو کیا اس کا بدلہ ہم کو ملے گا اور اللہ کے کیا احکامات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں جو ہے نا بتا رہے۔ دیکھیے، غور کریے آپ، تقوی کے خلاف میں ہیں ہمارے جو تصورات ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ پھر قرآن پڑھتے جا رہے ہیں تراویح کے جو ہے نا شکل میں، الحمدللہ امام صاحب کے پیچھے سن رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد 2 سلام کے بعد ترجمہ بھی پڑھ کے سنایا جا رہا، تو پھر کتنا جو ہے نا اچھا موقع ہم گنوا رہے ہیں۔ پھر ہماری زندگی میں جو ہے نا تقوی سے خالی۔ یہ آیات کے مطالب یوں ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی ان کو بھی نصیحت کی گئی، اور تم کو بھی تاکیدی ہدایتیں دی جا رہی ہے، احکام دیے جا رہے ہیں، حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم انکار کرو گے، کس کا؟ تقوی کا۔ تقوی کا انکار کرو گے، تقوی کے خلاف میں جو عمل انجام دے رہے ہیں، انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ تقوی کے خلاف میں جو بھی اعمال اختیار کر رہے ہیں ہم، تو اس کا تقوی کے انکار کے تعریف میں آتے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ یقین جانو کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ احکامات کیوں دے رہے ہیں اللہ رب العالمین؟ ہم کو عمل کرنے کے لیے دے رہے ہیں، تاکہ دنیا میں حیات طیبہ ملے، پاکیزہ زندگی ملے، اور آخرت میں بدلہ جہنم سے نجات۔ تو کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ اللہ بے نیاز ہے تمہاری عبادتوں کی، تمہاری تعریف کرنے سے، اللہ کی کبریائی میں، بڑائی میں، شان میں
کوئی بھی رتی برابر فرق آنے والا نہیں ہے۔ یہ احکامات کیوں دے رہے ہیں ہم کو؟ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ بے نیاز ہے اور غنی ہے اور تعریف کیا ہوا ہے۔ ہماری عبادتوں کی اللہ کو ضرورت ہے یہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرض کیے ہیں احکامات ہم کو دے رہے ہیں۔ اللہ اپنے عذاب سے اپنے بندوں کو اس لیے ڈرا رہا ہے تاکہ بندے کل دوزخ کے عذاب سے بچیں۔ یہ بات نکل رہی ہے اس کی۔ پھر وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ پھر مکرر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس آیت کو دہرا رہے ہیں، یقین جانو اگر تم تقوی اختیار کرو گے، رب کی نافرمانی کا انجام آخرت میں جہنم کی آگ ہے۔ میری نمازیں، میری عبادتیں، میرا روزہ، میرا جینا، میرا مرنا، میرے صدقے، میرے فطرے، میری زکاتیں، یہ سارے کس کے لیے ہے برادر؟ اس سے میری زندگی میں فرق آنا نہیں آنا؟ بولنے والی کی زندگی میں بھی فرق آنا، سننے والوں کی زندگی میں بھی فرق آنا۔ اگر نہیں آ رہا تو تقوی آیا نہیں آیا؟ تو اللہ کیا فرما رہے؟ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، رب کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرو گے، تو ناک کٹنے کی فکر مت کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، تمہاری کارسازی کے لیے اللہ کافی ہے۔ سوشل پریشر، سوسائٹی کا پریشر، والدین کا پریشر، یا والدین کو بچوں کا پریشر، خاندان کا پریشر ہے نا بھائی عموماً، جس کے وجہ سے، جس کے پاداش میں انسان رب کی نافرمانی کرتا، دنیا کی محبت کی وجہ سے کیا کرتا ہے بندہ؟ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، تمہاری کارسازی کے لیے میں کافی ہوں مرے۔ اگر تم تقوی اختیار نہیں کرو گے، مہینہ چلے گیا لیکن زندگی تقوی سے خالی ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے ہمارے میں، ہمارے مشرکانہ عقیدے ویسی ہے، ہمارے اعمال ویسی ہے، بدعت و رسومات ہیں۔ إِن يَشَاءْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخِرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ تم کو ہٹا دے گا، تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا، وہ تم جیسا نہیں ہوئیں گے، تمہاری جگہ اللہ رب العالمین دوسروں کو لے آئے گا۔ پر تو آج ہم دیکھ رہے ہیں دوسروں کے کیا ہے؟ تختے مشق بنے ہوئے ہیں۔ نہیں انشاءاللہ جو ہے غور کریے آپ، تو بہت اہمیت کی حامل ہے بات۔ تو مہینہ جو ہے گزرنے کے جو ہے نا قریب آ چکا ہے، تو روزوں کا اہتمام کیے ہیں، تو کیا تقوی پیدا ہوا؟ پھر رمضان کے متعلق جو تصورات ہے وہ ہمارے ذہن کی گندگیوں سے دور ہوئے ہیں، ہمارے دلوں کا علاج ہوا ہے قرآن مجید سے؟ نہیں ہوا۔ کیا کرنا؟ غور کرنا۔ تو میں اس لیے موقع ملا ہے تو آپ سن لیجئے اس کے متعلق، رمضان کے متعلق جو ذہن میں گندگی ہمارے ہے نا، ثواب لگا دیا ہم۔ بے شک ثواب ہے، ثواب کے معنی کیا ہے؟ بدلے کے ہے۔ تو بدلہ کب ملنے والا ہے؟ آخرت میں ملنے والا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان کے متعلق جو تصورات ہمارے ذہن میں ہیں کہ رمضان میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دوسرے دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے 70 گنا زیادہ ملتا، اس لیے جو ہے نمازوں کا اہتمام، پابندی، راتوں میں قیام اللیل کا معاملہ ہے ہمارے، اور قرآن کو جو ہے بغیر سمجھے بوجھے جو ہے پڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ختم کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ شب شبینہ ہیں، 3 دن میں، 2 دن میں، 5 دن میں، بہرحال جو بھی ہے 1 دن کا معاملہ بھی ہے، قرآن کی توہین کر رہے ہیں۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن کو اللہ رب العالمین ٹھہر کر نازل کرے تاکہ احکامات ہم کو سمجھ میں وقت کے لحاظ سے، موقع کے لحاظ سے وہ ہدایتیں ہمارے ذہن میں بیٹھے، عمل کرنے میں آسانی ہو۔ ورتل القرآن ترتیلا، ہم نے قرآن کو ٹھہر کر نازل کیا۔ پھر اللہ کے رسول جو قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کے لیے ماڈل ہے، نمونہ ہے، جس کی اتباع کرنا لازمی و ضروری ہے، پھر ان کے طریقے کے خلاف ہم عمل کر کے ان سے بڑھ گئے، اللہ کے رسول سے بڑھ گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، سورہ قیامہ میں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی آپ کو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں، تو آپ اس کی اتباع کرو، غور سے سنو،
اپنی زبان کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے حرکت مت دو. اس کو سمجھا دینا، اس کو پڑھوا دینا، اس کا بیان کروا دینا ہمارے ذمے ہے. تو پھر آج ہماری تراویحوں کا حال دیکھیے. اللہ ماشاء اللہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو ابھی تک بھی نہیں سمجھے. برسوں برس سے یہ نظام چلتے جا رہا ہے. ایک رسمی جو ہے نا معاملہ ہے، مہینے کی بندگی کر رہے ہیں کیونکہ مہینہ برکت کا ہے. یہ بھی دماغ میں ڈال دی. مہینہ برکت کا نہیں ہے، سات ماہ، سال، منٹ، گھنٹہ، یہ کیا ہے؟ زمانے کی کیا ہے؟ اکائی ہے. اس میں کوئی خیر و برکت، کوئی دن منحوس ہے، کوئی جو ہے دن مبارک ہے، یہ بالکل جھوٹا تصور ہے ہمارا. ہم اپنے عمل سے کسی دن کو، کوئی گھڑی کو مبارک بناتے ہیں. یاد رکھیے، کوئی واقعہ، انسیڈنٹ اگر آپ کی میری زندگی میں گزرتا ہے، ایک ایسا انسیڈنٹ جو بہت بڑا انسیڈنٹ، جو اس دن کو یاد کرتے ہیں. کیا غلیظ دن تھا بھائی، کیا زبردست دن تھا. اس دن میرے رزلٹ آئے، پاس ہو گیا. کیسا یاد کر رہے ہو؟ حالانکہ وہ دن جو تھا، وہ دن میں کوئی خرابی نہیں پیدا ہوئی، وہ دن کوئی مبارک اور منحوس نہیں تھا، بلکہ وہ دن اپنے عمل سے ہم وہ انسیڈنٹ کو یاد کرتے ہوئے اس کو برا اور جو ہے نا اچھا قرار دے رہے. تو کیا بات معلوم ہوئی؟ ہم اپنے عمل میں برکت ہے، مہینے میں برکت نہیں ہے، بلکہ وہ جو مہینے میں جو اعمال ہم کو ریکارڈ کرنا ہے، آگے بھیجنا ہے، وہ اعمال سے ہم کیا کرنا ہے؟ اپنے لیے اس مہینے کو برکت کا بنائیں گے. ظاہر سی بات ہے. اب ایک روزدار ہے، روزدار روزے کی حالت میں اطاعت و فرما برداری میں ہوتا ہے، ہر قسم کے مشرکانہ عقائد سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور بدعت و رسومات سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو فرما برداری کی حالت میں ہوتا ہے، تو اپنے عمل سے کیا کر رہا؟ مبارک بنا رہا. اب ایک ہے آدمی، رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے اور جا رہا ہے، لیکن نافرمانی پہ نافرمانی ہے، کوئی اس کے اوپر جو ہے نا کیا ہے؟ اثر نہیں ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. تو کیا وہ مہینہ اس کے لیے مبارک بنے گا؟ اگر آپ مہینے کو مبارک مانتے ہیں تو مہینہ جب مبارک اگر ہوتا ہے تو سارے انسانوں کے لیے، وہ چاہے فرما بردار ہو یا فرما بردار نہ ہو، دونوں کے لیے مبارک ہونا چاہیے. یعنی یہ بات واضح ہو رہی ہے، ہم اپنے عمل سے مہینے کو، سال کو، وقت کو، گھڑی کو، سیکنڈ کو، منٹ کو مبارک، منحوس یا مبارک بنا رہے ہیں. یہ دماغ میں بٹھائیے. اور اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے، وہ آیت اللہ تعالیٰ اگر نازل نہیں کرتے تو کتنا بڑا بگاڑ ہوتا. رمضان میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دوسرے دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے 70 گنا ملنے والی جو بات ہے وہ قرآن کے خلاف ہے. کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ 185 میں فرماتے ہیں، 185 آیت نمبر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں تم پر قرآن نازل کرنا شروع کیا. قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت بھی کھلی کھلی، یہ کرو یہ مت کرو، اس کی صفت فرقان ہے فرمایا گیا ہے. تو پھر اللہ آگے فرماتے ہیں کہ جو تم میں سے زندہ ہو اس مہینے کو پائے، تم کو چاہیے کہ وہ ضرور اس مہینے کے روزے رہے. جو مریض ہے اور جو سفر پر ہے اس کو چاہیے کہ جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ان چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی کو دوسرے دنوں میں پوری کرنا. یہ رخصت اللہ نے پیدا کی ہے برادر. یہ رخصت کس نے دی ہے؟ مریض کو اور سفر میں جو انسان ہے وہ روزہ نہ رہے، جو روزے چھوٹ جاتے ہیں اس کے کیلنڈر میں گنتی کر لے کہ میرے اتنے روزے چھوٹ چکے ہیں، لہٰذا میں ان روزوں کو کہاں رہوں گا، کب رکھوں گا؟ باقی کے 11 مہینوں میں کبھی بھی رکھ سکتے آپ. اور عبادات کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ ہے. تقوی کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا خوف، آخرت کے اپنی تباہی کا ڈر ہے. رمضان کے روزے بھی اس لیے فرض کیے گئے نا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. کس طرح بچ رہے ہیں؟ روزہ ڈھال بن کر ہماری حفاظت کر رہا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے.
حدیث میں آیا کہ وہ کیا کر رہا؟ پروٹیکٹ کر رہا، حفاظت کر رہا برائیوں سے. تو تقویٰ پیدا ہونا. لیکن تقویٰ کہاں ہے برادر؟ کیا یہ جب ثواب کا چکر آ گیا ہے 70 گنا ملیں گے ہم کو، تو کیا تقویٰ پیدا ہوگا؟ پھر عبادتیں کرتے جا رہے ہیں، عموماً یہ خیال ہے کہ ہم کو ٹکر نہیں ہونا، بلائیاں نہیں ہونا، مصیبتیں نہیں ہونا، مشکل نہیں ہونا، یہ تصور ہے. پھر اتنے نماز کے پابند ہیں، ہم تہجد گزار ہیں، پھر ہماری زندگی میں کیوں مصیبت آ رہی؟ یہ بھی جو ہے نا معاملہ چل رہا ہے. بلکہ ہم ایمان اس لیے نہیں لائے کہ دنیا کے مصائب اور مشکلات حل ہو، بلکہ ایمان لانے کا مقصد اخروی زندگی میں دوزخ سے نجات ہے، مغفرت اور جنت ہے. یہ عبادتیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں تاکہ ہمارے اندر مشرکانہ عقائد دور ہو، تاکہ بے عملی زندگی سے باعمل زندگی کی طرف ہم آ جائیں، اور ہماری زندگی اس بات کا ثبوت فراہم کرے کہ ہم جو ہے نا کیا ہے، عارضی زندگی میں امتحان کے لیے آئے ہیں. ہمارا حساب کتاب دینے کے لیے اللہ رب العالمین کیا ہے، میدان حشر برپا کریں گے، وہاں پر ہمارے اعمال کا محاسبہ ہوگا، ہمارے فکر اور اعمال کا محاسبہ ہوگا. تو کیا بات معلوم ہوئی؟ رمضان کے بعد کے مہینوں میں جو روزے رکھ رہے ہیں وہی تقویٰ ملے گا، وہی تقویٰ حاصل ہوگا جو رمضان میں تقویٰ حاصل ہوگا. جو 70 گنا جو والی بات ہے جھوٹی ہوگی نا. اگر میرا روزہ کسی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے چھوٹ گیا، میں اس کو انجام دے رہا ہوں دوسرے دنوں میں، ٹھیک ہے، اگر مانیے کہ 70 گنا کا ثواب مل رہا، تو پھر اس 70 گنا کے ثواب سے محروم ہو گیا نا میں. کیا یہ اللہ کا قانون ہے؟ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے. پھر دوسری بات، اہم بات دماغ میں بٹھائیے، لیلۃ القدر کے متعلق بھی ہمارے دماغوں میں جو بات بیٹھ گئی ہے نا، لفظی معنوں میں جا رہے ہیں ہم، لٹرل میننگ، جبکہ ویسی بات نہیں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین سورہ قاف میں فرماتے ہیں، سورہ قاف 9 نمبر کی آیت ہے، پانی کو برکت کا بولے اللہ تعالیٰ. اور سورہ حامیم السجدہ میں ہے آیت نمبر 10 میں زمین میں برکت رکھی ہے فرمائیں. اور سورہ انعام آیت نمبر 92 اور آیت نمبر 155 میں بول رہے ہیں قرآن کو مبارک بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو کیا بات معلوم ہوئی؟ زمین کو رہنے کے قابل بنائیں گے. زمین بنجر ہے، اس میں کاشت کریں گے، کسان کاشت کرے گا، بیج ڈالے گا، جو کچھ بھی جو ہے نا پانی فراہم کرے گا، جو بھی جو ہے فرٹیلائزرز ہے جو بھی کرے گا، اس کے بعد جو زمین جو نتائج برآمد کرے گی وہ برکت ثابت ہوگی اس کے لیے. غور کریے آپ. پھر پانی کو مبارک بولے اللہ تعالیٰ. پانی مبارک اور برکت کا کب بنے گا؟ جب پانی کو استعمال کریں گے. تو کیا بات معلوم ہوئی؟ دراصل برکت اور مبارک استعمال میں ہیں. یعنی اللہ رب العالمین اس رات کو، بے شک ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کرنا شروع کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. اللہ سورہ دخان کی آیتیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ والکتاب المبین سے شروع ہو رہی ہے آیت. سورہ دخان کی پہلی آیت والکتاب المبین، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے ہدایت و گمراہی کو بتانے والی کھلی کھلی کتاب کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ہم نے بے شک اس کو ایک مبارک رات میں نازل کرنا شروع کیا. ہم ہی لوگوں کو، انسانوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم. ہا کی ضمیر رات سے لینے سے ہے بگاڑ پیدا ہو گیا معاشرے میں. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں نہیں بلکہ کتاب میں حکمت کی باتیں لکھی ہوئی ہے. ہر قسم کا امر، حکم اللہ کا کتاب میں ہوتا ہے، قرآن میں ہے. اس سے کیا بات لے لیے لوگ؟ ہمارے عمر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور ہماری جو ہے نا کیا ہے، رزق کا معاملہ طے ہوتا ہے، اولاد کا معاملہ طے ہوتا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. بلکہ اس آیت کا مفہوم یہ نہیں ہے جو ہم لے رہے ہیں. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم. سلسلے بیان کو غور کریے آپ. والکتاب المبین، قسم ہے کتاب کی، کھلی کتاب کی، ہدایت و گمراہی کو بتانے والی کتاب کی. بے شک ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کرنا شروع کیا. اور کیا فرما رہے اللہ اس میں؟ یعنی قسم چونکہ کتاب کی کھائی گئی ہے، کتاب میں ہی بات حکمت کی لکھی ہوتی ہے، تو وہ رات نہیں بلکہ وہاں پر فیہا سے مراد کیا ہے؟
اس کتاب میں ہر قسم کی حکمت کی باتیں درج ہے، اس کے مطابق کل تمہاری زندگی کا کل فیصلہ ہوگا۔ اس کو سمجھنے کے لیے سورہ بنی اسرائیل پڑھی آپ، آیت نمبر 22 سے لے کر 39 تک پڑھی۔ اللہ مسلسل ہدایتیں دے رہے ہیں ایمان والوں کو، کیا کیا جو ہے نا زندگی میں کرنا ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ حکمت کی باتوں میں سے ہے جو ہم تم کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، فرما رہے اللہ۔ تو یہ بات ہے دراصل، تو وہ بات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا لفظی معنی ہم لے لیے ہیں کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس رات میں جگنے سے 83 سال 4 مہینے کا ثواب ملتے کے چکر میں امت مسلمہ ڈھلتی جا رہی ہے، اس چیز کو نہیں غور کر رہی ہے جو اس رات میں کام انجام ہوا۔ قرآن مجید کو چھوڑ چکے ہیں، اس رات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو تاخراتوں میں تلاش کر رہے ہیں۔ 21 23 25 27 any number which cannot be divided by 2، کوئی بھی ایسا نمبر جو 2 سے ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا، تو اس کو کہتے ہیں طاق۔ اور ایسا نمبر جس کو 2 سے ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ 6 8، تو وہ ایون ہے، یہ آڈ ہے اور یہ ایون ہے۔ طاق ہے، یہ جف ہے۔ تو تاخراتوں میں تلاش کرو کی بات اللہ کے رسول فرما دیے ہیں۔ یہ جو ہے روایتیں ہیں، ہم جو ہے نا گم ہیں رات کے چکر میں، رات کی بندگی ہے، مہینے کی بندگی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا نازل کرے ہیں قرآن مجید اس کو چھوڑ چکے ہیں۔ تو اگر واقعی حقیقت میں وہ جو ابوالکلام آزاد صاحب جو کہے ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اف ہے تم پر، افسوس ہے مسلمانوں پر کہ اس چیز کو تلاش کرتے ہیں جو رات کو ڈھونڈتے ہیں، اس چیز کو نہیں تلاش کرتے جو رات میں نازل ہوئی، جس کے وجہ سے بسبب فضیلت کس کو رات کو وہ منزلت ملی، مبارک کہا گیا، بسبب قرآن، قرآن کی وجہ سے ہے برادر۔ لیکن قرآن کو ہم سمجھ رہے نہیں، قرآن کو بے سمجھے پڑھ رہے ہیں۔ جسمانی امراض کے لیے جو ہے نا پڑھا جا رہا، بیماریوں کو دور کرنے کے لیے پڑھا جا رہا، ایصال ثواب کے لیے پڑھا جا رہا۔ تو یہ تصورات سے ہم جو ہے نا اسی اندھیروں میں زندگی گزرتے جا رہی ہے، ڈھلتے جا رہی ہے۔ تو یاد رکھیے، تو میں مبارک کو سمجھانے کے لیے، برکت کو سمجھانے کے لیے یہ دلیلیں رکھ۔ پانی کو برکت کا بولے اللہ تعالیٰ، زمین کو برکت، زمین میں برکت رکھی ہے فرمائے ہیں، قرآن میں برکت ہے۔ تو کیسا ملے گی برکت؟ سورہ انعام آیت نمبر 155، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ کتاب بے شک برکت کی کتاب ہے، لیکن برکت کا قانون ہے۔ جیسا رزق کا قانون ہے ویسا برکت کا قانون یہ ہے، تم کو برکت حاصل ہونا ہے تو قرآن کے ہدایتوں پر، اللہ کی احکامات پر اتباع کرو، عمل کرو، واتقوا، اور ڈرتے رہو۔ عمل کرتے ہوئے وہ اعمال سے پرہیز کرو جو اللہ رسول اور صحابہ کے طریقے کے خلاف ہو۔ آخرت میں دوزخ سے بچنے کی فکر کرو، وہ اعمال ریکارڈ کرو۔ واتقوا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر دنیا میں بھی اللہ کی رحمت کے مستحق بنو گے اور آخرت میں اللہ کے رحمت کے مستحق بنو گے۔ قانون کیا ہے برادر؟ بے شک یہ مبارک کتاب ہے۔ مبارک صرف بول لینے سے نہیں ہوتا، پڑھ لینے سے نہیں ہوتا، بغیر سمجھے پڑھ لینے سے، پھونک لینے سے نہیں ملتی۔ برکت یہ ہے کہ قرآن کی اتباع احکامات پر عمل کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، تاکہ تم پر دنیا میں بھی رحمت کے مستحق ہو اور آخرت میں بھی رحمت کے مستحق ہو۔ یہ اللہ رب العالمین برکت کا قانون بتا رہے ہیں۔ تو وہ دراصل لیلۃ القدر والی جو بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، احادیث کا معاملہ ہے، ہم احادیث کا بھی مطالعہ صحیح معنوں میں نہیں کر رہے ہیں۔ مسند احمد میں ہے، آپ فرماتے ہیں ایک شخص کے پوچھنے پر کہ اللہ کے رسول لیلۃ القدر کب ہے، تو آپ فرما رہے ہیں وہ ایک رمضان میں آئی پہلی، اس کے بعد گزر گئی۔ برادر کیا کر رہے ہیں؟ پھر صحابہ کرام پوچھتے ہیں تو 2 مسلمان لڑ پڑے، جھگڑ پڑے۔ یہ بخاری میں ہے، 2023 2024 غالباً، آپ دیکھ سکتے ہیں، یا تو آپ انٹرنیشنل نمبر ماریے، آ جاتا آپ گوگل پہ۔ پوچھنے پر 2 مسلمان کے جھگڑنے پر آپ شب قدر بتانے کے لیے باہر نکلے، بھول گئے یا بھلا دی گئی۔ اتنی بڑی رات، اتنی بڑی فضیلت، 1000 مہینوں سے بہتر والی رات،
جب یہ تصور ہے ہمارا، اب اس کے لیے باضابطہ اہتمام کیا جا رہا، سیریسنس ہے ہمارا، پھر تہجد کا نماز کا انتظار کر رہے ہیں، اتنی بڑی فضیلت والی جو بات ہے، پھر اللہ کے رسول بھول گئے یا بھلا دی گئی؟ ایسا ہو سکتا؟ تو اہمیت کیا ہے وہ چیز کو ہمارا ایمان یہ ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، جو چیز قرآن ہم کو ملی ہے اگر وہ زندگی میں ہمارے جاری اور ساری ہے، اگر ہم اس کو سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، اگر عمل کر رہے ہیں اور اس کی روشنی میں ہمارے عقائد اور اعمال کی اصلاح ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ہر شب قدر ہے برادر۔ کوئی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خاص دن کے لیے، خاص مہینے کے لیے۔ وہ ایمان والے کے لیے ہر دن خوشیوں کا موقع ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، سورہ یونس آیت نمبر 58۔ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے، یہ میرے بہت بڑا فضل ہے، رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے تمہارے لیے ایسی نعمت نازل کی ہے قرآن مجید جس کے ملنے پر تم خوشیاں مناؤ۔ یہ ایسی نعمت ہے، تمام دنیاوی دولت، نام و نمود، شہرت، جتنی بھی بے شمار نعمتیں ہیں دنیا میں، ان تمام نعمتوں کے مقابلے میں بہت بڑی نعمت ہے قرآن برے۔ اب جس کو مل گئی قرآن، سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ہمارا فیصلہ اس کتاب کے مطابق ہوگا، ہمارے عقائد اس کتاب کے مطابق ہونا چاہیے، نص قرآنی کا ہونا ضروری ہے، روایتی دین نہیں چلنے والا، آبائی دین نہیں چلنے والا۔ تو اگر واقعی اس کی زندگی کیسی ہوگی سوچئے، خرافات، اختلافات سے دور، اور الحمدللہ ریڈی، تیار رہیں گے آخرت کے لیے۔ کوئی مرنے کا خوف اور غم نہیں ہوگا، کیسے کیسے حالات بھی پیدا ہو جانا۔ سوچیں، ہماری زندگی ناپاک ہے، کیوں ہے؟ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ نہیں پڑھ رہے۔ وقت گزرتے جا رہا، موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کا مطالبہ کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں برادر؟ ایک خاص مہلت وقت کے لیے، ٹائم کے لیے، گھڑی کے لیے، سیکنڈ کے لیے، مہینے کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا مطالبہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، سورہ حشر میں ہے، سورہ آل عمران میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہر اللہ سے ڈرو، اور ہر نفس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا اعمال بھیجا ہے، کل کیا بھیج چکا ہے، اب کیا بھیجنے کا ارادہ ہے، کل کیا بھیجنے والا ہے۔ اس کو ہر سیکنڈ، ہر لمحہ اس کا امتحان ہے۔ ایمان والے کے لیے آخرت کی تیاری میں لگا رہتا، اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہے، رب کی نافرمانی پر فوری توبہ کرتا ہے، شیطان کے وسوسے پر وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ جب شیطان کی طرف سے اس کو اکساہٹ پیدا ہوتی ہے، وسوسہ آتا ہے، تو فوراً اللہ کی طرف لپک جاتا ہے، اور اس کو معلوم ہو جاتا ہے، اندیشہ ہو جاتا ہے کہ اس کو آگے کیا قدم اٹھانا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت ہے 200 نمبر کی۔ تو یہ ایمان والے کی کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن ہماری زندگی میں تقویٰ اس لیے نہیں پیدا ہو رہا کہ ہم صرف چھو منتر کی کتاب بنا دیے، ہدایت کے لیے سمجھ کے نہیں پڑھ رہے، ویسی شب شبینے پڑھتے جا رہے ہیں، بے سمجھے بوجھے، ویسی ختم قرآن کرتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر کیسا ہوگا؟ بولیے، تو کیا یہ عبادتیں اللہ کے پاس قابل قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم کو غور کرنا ہے، ہمارا ہر لمحہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور تمہاری موت نہ آئے، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ وہ حق یہ ہے کہ جب بھی، جہاں بھی، گھر میں، آفس میں، کاروبار پر، بازار میں، جہاں بھی تمہاری موت آئے، وہ موت حالت فرما برداری میں ہونا۔ تو پھر ہم ہر سیکنڈ کا جائزہ لینا، یعنی ایک وقت خاص کے لیے جو ہے منتظر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جب موقع دیے ہیں، فائدہ اٹھائیے۔ الحمدللہ ختم ہو چکا ہے معاملہ عید کا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اب ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ ہدایتیں ہیں سورہ بقرہ 185۔ جب تم اس عدت کو پوری کر چکو، جب جو ہے پوری رمضان کے روزے رکھ چکو، تو اللہ کی کبریائی، بڑائی، اللہ اکبر کی شکل میں، عید کی شکل میں مناؤ، نماز پڑھو، خطبہ۔ انشاءاللہ یہاں پر انتظام ہے، دیکھیے 9 بجے ہے، کل عید الفطر کی نماز 9 بجے ہے، اس کے بعد انشاءاللہ خطبہ ہوگا۔ آپ اگر موقع ہے تو نکالیے وقت، آئیے، شریک ہوئیے، خاص کر ادارے والے جو ہمارے ہیں، دور دراز سے آتے ہیں، آنا ضروری ہے۔ ایسی باتیں کہاں ملتی؟ بولیے،
قرآن پڑھ کے جو سنانے والے کہاں ہیں ہمارے پاس؟ بہت کم ہے نا، بالکل اللہ ماشاء اللہ کا معاملہ ہے۔ تو وقت ہمارے موت کا کب ہے؟ موت کے بعد، موت ظاہر ہونے کے بعد پچھتاوا قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم کو مہلت دیے ہیں، آنا ضروری ہے عید کی شکل میں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شکر کرو اس رب العالمین کا، شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارو ہر معاملے میں زندگی کے، وہ جو اللہ نے ہدایت تم کو بخشی ہے قرآن مجید کی شکل میں۔ تو ہماری پوری زندگی اب کیا ہونا ہے؟ یہاں سے اللہ کے شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارنا ہے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، سورہ زمر کی آیت ہے، 66-67 نمبر کی کچھ آیت ہے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، تم اللہ کی بندگی کرو زندگی کے ہر معاملے میں، کاروبار، معاملات، تعلقات، لین دین، شادی بیاہ کے مسئلوں میں، ہر معاملے میں اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اس کے شکر گزار بندے بنو۔ یعنی شکر گزاری خالی کھا کے الحمدللہ بولنا ہی نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی میں اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنا، یہ شکر گزاری ہے۔ تو یہ مطالبہ اللہ کا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ امیر المومنین خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ عباد اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وأولی وأعز وأجل وأتم أکبر۔